بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں ایمان کے ساتھ رکھے. اللہم آمین. انشاءاللہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. جب تک اخلاص کسی کام میں نہیں ہو تو بات نہیں بنتی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی ریگارڈنگ اخلاص کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے 3 لوگ تھے اور کیسے غار میں پھنس گئے اور اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مشکل سے نکال دیا. آج ایک اور واقعہ دیکھیں گے. حدیث میں سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے. غور سے بات کو سنیے گا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور ایک اہم حدیث تمہیں بتاؤں گا, اسے خوب اچھی طرح یاد کر لینا. نمبر 1 کیا ہے؟ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. نمبر 2 جس شخص سے ظلم و زیادتی کی گئی اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. یعنی صبر کریں گے آپ کی عزت بڑھ جائے گی. نمبر 3 جس شخص نے بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ اس پر فقر یعنی تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ 3 باتیں یا بتائیں. اور آگے کیا؟ اور اب میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں یا حدیث بتلاتا ہوں, اسے بھی خوب اچھی طرح یاد کر لو. دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کے ساتھ نوازا اور وہ اپنے علم کے سبب اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ان مراد کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں عطا کرنے والے یعنی اللہ کا بھی حق ہے, یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا ہے. یہ شخص لوگوں میں سے سب سے بہترین مقام و مرتبے والا ہے. اللہم اجعلنا. پہلے کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کر دے کہ مال بھی ہے اور علم بھی. دوسرا کیا؟ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ تو نوازا ہے لیکن مال نہیں ہے, لیکن وہ نیت کا سچا ہے, آرزو کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیت کی وجہ سے وہی ثواب عطا کریں گے جو پہلے کا ہے. اور یہ دونوں ثواب میں کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. یاد رکھیے دوسرے کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے, لیکن اجر میں کیا ہو جائے گا؟ ثواب میں دونوں برابر ہو جائیں گے کیونکہ اس کی نیت ہے. ظاہر بات ہے مال نہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے, لیکن اس کی ارادہ ہے کہ اگر مال دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق دیتا, لہٰذا دونوں ثواب میں برابر ہیں. تیسرا وہ شخص سے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے مگر اسے علم نہ دیا اور وہ اپنے مال کو بیجا صرف کرتا ہے, نہ تو اس میں اللہ کا خوف کرتا ہے اور نہ اس مال سے صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. یہ شخص سب سے زیادہ بدترین ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب دیکھیے نا, مال تو ہے مگر علم نہیں ہے تو کس انداز سے انسان اسراف کرتا ہے. اور آج معاشرے میں کتنی مثالیں ہیں جن کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن ہدایت سے آ رہی ہیں, علم سے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ شخص سب سے زیادہ بدترین ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا ہے اور نہ ہی علم, لیکن وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسے نافرمان کی طرح اپنے مال بیجا صرف کرتا, یعنی وہ بھی اسی طرح کرتا تو اسے اس کی بری نیت کا گناہ ہوگا. اور وبال میں یہ دونوں 3 اور 4 نمبر 3 یا نمبر 4 دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو دیکھیں کتنا مال کیسے کیسے خرچ کر رہا ہے, عیش اڑا رہا ہے, اور ہم بھی تمنا کریں کہ ہمیں مال ملے, نعوذ باللہ, اور ہم بھی اسی طرح عیش کریں.
تو یہ وبال میں تو دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں شامل کر کے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے، اپنے اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا۔ انشاءاللہ دل کے اصلاح پہ بات کریں گے۔ ہم اصلاح کرنے والے اسباب کو دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے پہلا سبب دیکھا تھا کہ غور و تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا دیکھا تھا محبت الہی، تیسرا سبب دیکھا تھا ذکر الہی، اور چوتھا سبب دیکھا تھا خوف الہی۔ آج ہم پانچواں سبب دیکھیں گے کہ تقسیم الہی پر راضی ہونا، یعنی راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے اس پر بھی انسان رضامند رہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رضامندی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اسی چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہ ان سے نہ ہٹنے پائے، وہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا، اس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا دل غفلت میں جائے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ روپا اللہ اکبر۔ تو اصل بات کیا ہے، جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، جب وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کے دل کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ جس حال میں رکھا ہے، بس اصل بات ہے کہ جب انسان اللہ کی جو بھی تقسیم ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ راضی رہنا آپ کی دل کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے تزکیے کی طرف، اور تزکیے میں ہم اب تک دیکھ چکے ہیں کہ الحمدللہ دو چیزیں ہم نے دیکھا کہ تزکیہ بیسیکلی انسان کا بہترین اخلاق ہے، کہ جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو اس کا اخلاق بھی سنور جاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے مختلف احادیث کو بھی دیکھا کہ کیسے کیسے میزان میں وزنی کی جو بھی انسان کا اعلیٰ اخلاق نا، اور پھر ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ آپ بھی بہترین، یعنی کمال مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی واسطے سے بھیجا گیا کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دیں۔ یاد رکھیے، خود کو اعلیٰ اخلاق سے راستہ کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ قرآن و سنت کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے تو بہت ساری بک آپ کو مل جائیں گے، لیکن اصل جو تزکیہ ہوتا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ علم انسان کے روحانی وجود کی پاکی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیے ہمارا جسم کیا ہے، مٹیریلسٹک جسم ہے نا۔ آپ دیکھیے جس طرح جسم کے لیے پانی ضروری ہے نا، جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہماری پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، جس سے ہماری باڈی نرم رہتی ہے، اور جتنی بھی ٹاکسک جیسے مادے ہوتے ہیں نا، مچل ہوتے ہیں، وہ جسم سے دھل کر نکل جاتے ہیں، اور اس طرح زندگی قائم رہتی ہے اور صفائی کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو باطنی علم ہے، جو آپ کا روح کا علم ہے، تزکیہ اور صفائی کا سبب بنتا رہتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید اور احادیث نبوی کا علم لیتے ہیں تو یہ آپ کے باطن کو تزکیہ کرتا ہے، آپ کی صفائی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی یاد پڑھتے ہی تمام یاتری کی تمام برائیوں سے نجات نہیں مل جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، برائیاں دور کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھتے ہی انسان میں ساری اچھائیاں پیدا نہیں ہو جاتی کہ بس اب آپ کو ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے والی ہیں، ایک الگ سے اینک جسے کہا جائے گلاسز لگا کے آپ کو دیکھا جائے، نہیں بلکہ اچھائیاں حاصل کرنے کی طلب جنم لے لیتی ہے۔ تو یہ جو ارج ہے، یہ طلب ہے کہ مجھے اچھا بننا ہے، یعنی اچھائیاں اچھی لگنے لگیں اور برائیاں بری لگنے لگیں، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھے خود کو درست کرنا ہے۔ اور یہی طلب جو ہے وہ تزکیے کا نقطہ آغاز ہے، اور یہی طلب ہمارے اندر کلام الہی پیدا کرتا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی اصلاح کریں، پیڑ سیدھی کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں۔ آپ دیکھیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیے جب آپ کھانا لیتے ہیں منہ میں تو منہ کے اندر جیسے ہی ڈالتے ہیں وہ تو کھا کر فارغ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا سسٹم ہے ڈائجسٹو، وہ گھنٹوں اس غذا پر ورک کرتا ہے، اس فوڈ پر ورک کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا ہمارا پورا کتنا ٹائم لگتا ہے غذا کو مختلف قسم کے جو مادے ہیں یا جوسز ہیں وہ غذا کے ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں تاکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیے گو کہ قرآن کو الحمدللہ
آپ دیکھیں کہ محدود مدت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو جذب کرتے رہنا اور اللہ کی آیات کو تزکیے کے ذریعے بنانا، یہ مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج قرآن پڑھیں اور آپ کا تزکیہ ہو جائے اور اب آپ برائیوں سے بچ جائیں، نہیں۔ آپ قرآن کو محدود اکثر ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ ساری زندگی کا یہ پروسیس ہے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 3 سال کا 4 سال کا کورس کر لیا، قرآن سمجھ آ گیا اور بس اب ہم اس کے مطابق زندگی، ٹھیک ہے بس ہم نے پڑھ لیا، گزرے نہ گزرے۔ اصل بات ہے کہ یہ محدود وقت تک کی کہانی نہیں ہے، اس کو جج کرتے رہنا، اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات کو تزکیے کے ذریعہ بنانا، یہ مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن مجید کو ہم اپنے حافظے میں تو محفوظ کر لیتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن اس کو عملی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں، بلکہ سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی چاہیے۔ اور میں اور آپ اس راستے کے نئی نئی مسافر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے یہ راستہ آسان کر دے کہ جو میں اور آپ تزکیے کا عزم لے کے اٹھے ہیں، ہم نئے نئے مسافر ہیں، اللہ ہمیں استقامت دے اور ہمیں برائیوں سے نفرت ہونے لگے اور اچھائیاں ہمیں انشاءاللہ بہت اچھی لگنے لگے اور پروان چڑھاتے رہیں ان اچھائیوں کو اس قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے، آگے انشاءاللہ آج ہمارا جز نمبر 10 ہے، پہلے اس کی انشاءاللہ تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جس نمبر 10 دیکھیں گے خلاصہ ہے انشاءاللہ قرآن۔ اب دیکھیں کہ 10ویں پارے میں 2 صورتیں بیان ہیں، ایک سورہ الانفال اور دوسری سورہ التوبہ۔ یاد رکھیے کہ سورہ الانفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تبصرہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ اور جنگ کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمی رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کو، کتنی پیاری بات ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے تھے گھیرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔
क्या बात समझ आई कि जब इंसान जंग में आपस में जैसे कहा जाए किसी भी मुकाबले पर आए तो क़िताल की अहम हिदायत दे दी। क्या कि इंसान ऐसे मौके पर जमे रहे, अपने पाँव, अपने कदम को ना हिलाए और अल्लाह को ऐसे मौके पर कसरत से याद करे। याद रखिए, एक तरफ मेरी और आपकी कोशिश है किसी भी मामले में, ख़ासकर यहाँ पे क़िताल के हवाले से बात हो रही है, और दूसरी तरफ अल्लाह की मदद। और अल्लाह की मदद उसी वक़्त आती है जब आप अपने ईमान में, अपने इखलास में अल्लाह के लिए खालिस हों और साथ-साथ अल्लाह को खूब-खूब याद करते रहें, तो इंशाअल्लाह फिर ऐसे मौके पर फलाह मोमिन का मुक़द्दर बन जाती है। तो असल बात है कि इंसान ऐसे मौके पर भी अल्लाह ताला को खूब-खूब याद करे और ना ही जिसे कहा जाए बतर और दिखाने के लिए अपने आप को बड़ी चीज़ समझे। और आज तो पूरा माशरा ही बतर का माशरा, दिखावा, शो ऑफ, जिसे कहा जाए कितना ज़्यादा एक-दूसरे को इंसान दिखाने के लिए दुनियावी तौर पर काम करता है और अपने आप को समझता है कि जैसे पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज पूरे माशरे में एक बतर का निज़ाम है ना कि हर एक शो ऑफ में लगा हुआ है। शादियों से लेके आपस के लेन-देन से लेकर हर चीज़ में आप देखिए एक बतर का सा माहौल नज़र आता है कि बस शो ऑफ, दिखावा। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है ना, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। और ऐसे मौके पर इंसान क्या करे, अल्लाह और उसके रसूल, ख़ासकर बताए ना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, तो फिर इंशाअल्लाह आगे आसानी होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए का आसान कर दे। अब आगे से जंग बदर में जो शैतान का किरदार है ना, उसके हवाले से बात की जा रही है कि कुफ़ारी मक्का जब जंग बदर की प्लानिंग कर रहे थे, तो एक शख्स ने कहा कि अगर हम सब लोग अपने तिजारती काफ़िले की हिफाज़त करने और मुसलमानों से लड़ने के लिए चले जाएँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुख़ालिफ़ कबीला, बाज़ के नज़दीक कहते थे कि बनु कनाना था, मक्के पर हमला कर दे और कब्ज़ा कर ले। ये बात सुनकर कुछ लोगों के दिल डगमगा गए। तो फ़ौरन शैतान जो था मज़कूरा कबीले के सरदार यानी सुराक़ा बिन मालिक की शक्ल में आया और कहने लगा कि मैं अपने कबीले की तरफ से तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मेरा कबीला तुम्हारे पीछे मक्के पर हमला नहीं करेगा। तुम बेफ़िक्र होकर अपने काफ़िले को बचाने के लिए जाओ। बल्कि कहने लगा कि मज़ीद तुम्हारे इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं खुद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुशरिकीन मक्का अपने मुखालिफ कबीले के हमले से बेखौफ होकर सबके सब मुसलमानों से लड़ने के लिए निकल खड़े हुए। जब इब्लीस ने बदर में फरिश्तों की आमद देखी, तो फौरन भाग खड़ा हुआ और कहने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। कितना कॉमन जुमला है ना कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी हम बुराई भी कर रहे हो तो फिर कहते तौबा तौबा, मैं तो अल्लाह से डरती हूँ। ये कैसा डर है? ये तो इब्लीसी वाला डर है ना कि इंसान गुनाह भी करे, गलत काम पे उकसाए भी और फिर अल्लाह मेरी तौबा। तो बात ये कि ये तो रवैये ही शैतानी है। इसीलिए फरमाया व इज़ ज़य्यना लहुमु शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला अक़िबैहि व क़ाल इन्नी बरीअुम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। और जब शैतान ने उनके लिए उनके आमाल खुशनुमा बना दिए और कहा, आज तुम पर लोगों में से कोई गालिब आने वाला नहीं और यकीनन मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा, तो अपनी एड़ियों पर वापस पलटा और उसने कहा कि बेशक मैं तुमसे बरी हूँ, बेशक मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह बहुत सख्त अजाब वाला है। सब कुछ पता था इसे ना, लेकिन आप देखिए कि कैसे इसके मतलब कैसे धोखा देता है ना, और पता भी नहीं चलता। आज हम अपनी ज़िंदगी में शैतान के वसवसों से कितना धोखा खा जाते हैं और नेकियों के काम से पीछे रह जाते हैं। ये हमारा दुश्मन है। ऐसी जगह से आप पे वार करता है कि आपको एहसास भी नहीं होता, ये और उसका कबीला। असल बात है कि वही बच सकेगा शैतान के हमलों से जो वाक़ई सच्चा हो, अपने ईमान में मुख़लस हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुख़लस बना दे। कैसे शैतान भागा ना जब अल्लाह ताला मतलब फरिश्तों को देखा और फिर कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह तो बहुत सख्त सज़ा देने वाला है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए आज उम्मत मुस्लिमा कितनी शैतान के बहकावे में अल्लाह की नाफ़रमानी पे लगी है। एहसास भी नहीं होता कि उसने कैसे चालबाज़ी से हमारे वालिदैन को अब जन्नत से निकाल दिया और अब वो लगा हुआ है आदम की औलाद के पीछे। हम में से कितने लोग हैं जो अगर दुश्मन पीछे लगा हो तो हम कितना दुनिया में मोहतात हो जाते हैं ना, तो पता है कि पीछे चोर आए, हमारी क्या हालत होती है। हम किसी तरह भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि चोर हम पर हमला ना करे। कोई आपके पीछे लगा हो, आपकी क्या कैफ़ियत होती है, पता ही नहीं चलता। आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ हर तरफ से आके हमें वसवसा डालता है।
کبھی ہم اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ہم جسے کہا جائے اس کے وسوسے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ وسوسے آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی آپس میں کانٹریکٹ ہو معاہدہ ہو تو اس کی پاسداری کرنا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، یعنی معاہدہ توڑ دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اصل بات ہے کہ جو کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں چاہے وہ اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب، آپ ایسی چیزیں دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اپنے معاہدے کو اپنے کانٹریکٹ کو توڑنے والا ہو۔ آج تو عام ہے نا، کتنا کامن ہے۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آگے سے قتال کی تیاری بتائی جا رہی ہے کہ دفاع کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ قومی بزدلی اور نامردی سے نہیں جسے کہا جائے بچا کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے میں تیار رہتی ہے۔ دیکھیے چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے نا کہ وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کفار کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا ان لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ اللہ کی میں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا، یا تم پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، تیاری کرنے اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کا مزاج نعوذ باللہ لڑنے اور مرنے والا بنا دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے، کیونکہ اسلام پیس کا دین ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے میں فساد پھیلے، وہ چاہتا ہے کہ دشمن کو تھوڑا دھمکا کے اس کو لڑائی سے روکا جائے، ورنہ مطلب مسلمان کیا کہتا ہے، صلح ہو جائے نا الحمد للہ۔ اس لیے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو کیا کرو، تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سب کو سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اصل بات ہے کہ بتا دیا نا کہ دیکھیں کتنا پیار، کتنا زیادہ پیس کا دینا نا، یعنی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، جب کبھی ایسا موقع آئے تو کیا ہوگا، کوشش کریں کہ دشمن پر ایک روب ڈالیں، ایک روب رہتا ہے مسلمان کی نا اس کی قوت کا۔ ایسے موقع پر اگر دشمن کمزور ہوگا پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو ایسے موقع پر صلح کر لو، مائل ہو جاؤ، لیکن اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ سب کو چننے والا، اس کو سب پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خاص کر دیکھیے جنگ کے حوالے سے کیسی ہمیں تیاری کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکموں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ اب آگے سے بتایا سچے اہل ایمان کون ہوتے ہیں، حقیقی مومن ہوتا کون ہے۔ میں اور آپ اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں اور آپ حقیقی مومن ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا واقعی میں اور آپ ایسے ہوں؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی یہاں مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سچے مومن۔ ایک ایک چیز میں اپنا جائزہ لیے، ایمان لائی ہیں، ہجرت کی ہے،
گناہوں سے اپنے جسے کہا جائے نفس کی شرارتوں سے ہجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، کیا اللہ کے راستے میں نکل گئے علم سیکھنے سکھانے کے لیے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، نئے آنے والوں کو ویلکم کیا، ان کی مدد کی، یہی پکے مومن ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بھی اپنی مغفرت سے نواز دے، ہم تیری مغفرت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، اور واقعی ہم سچے دل سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے رزق کریم دے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سورہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ التوبہ ہے۔ الحمدللہ سورہ التوبہ سن 9 ہجری یعنی ماہ رجب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر روم جو اس وقت کا سمجھ لیجیے کہ جیسے امریکہ تھا، اور اس کے خلاف تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، مگر ہوا کیا کہ قیصر روم نے میدان میں آنے سے انکار کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقریباً کہتے ہیں کہ 20 دن قیام فرمایا۔ قیصر کے ماتحت کئی چھوٹی موٹی ریاستیں جو قیصر کی تابع تھیں، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی جو ریاست تھی اس کے اطاعت کو قبول کر لیا۔ اس سفر کو ہم غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کا کچھ حصہ آپ دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سفر سے پہلے نازل ہوا، اور کچھ غزوہ سے واپسی پر اس سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز والا حصہ اس وقت نازل ہوا جب مسلمان فتح مکہ کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج جو ہو رہا تھا، اور مسلمان مکہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اس میں کہا گیا تھا کیا کہ جن اقوام سے مسلمانوں نے کمزوری کے ایام میں معاہدے کیے تھے انہیں توڑنے کا اعلان کیا تھا، اب جس سے بات ہوگی برابر کی سطح پر بات ہوگی۔ یاد رکھیے سورۃ الانفال میں جنگ کے احکامات، مسائل اور آداب بیان کیے گئے، جبکہ سورہ التوبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز بتائی تھی کہ کیسے کس کے ساتھ کس انداز سے جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے آغاز میں ہے نا کہ جو آپ نے بھی مشرکین سے معاہدے کیے تھے تمام معاہدے کو ان کے منہ پر مارو، مراد ہے کہ اس کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سب کو 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ اس کے بعد تم سے اگر تم نے اس معاہدے کے اندر جسے کہا جائے جو بھی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہے اس کو فلفل نہیں کیا، اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْدُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کی ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت قتال کا حکم بھی دیا ہے اور کتنا بیلنس تعلیم دیا ہے نا، کہ اگر جیسے کہا جائے یعنی جو اہم بات ہے نا کہ اگر لائک جیسے اگر مشرق وہ ہیں جن سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی تو تم ان کے خلاف کسی قسم کی مدد جسے کہا جائے مطلب تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، مراد ہے کہ جب آپ نے عہد کیا ہے تو اس کو پورا کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین کا جسے کہا جائے امتیاز۔ اور آگے پھر یہ بتا دیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات میں جو اتنی بیلنس اور معتدل ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے جیسے کہا جائے کہ ہم نے دشمنوں کو پناہ دینے کی ترغیب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر عین حالات جنگ میں دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینے سے انکار نہ کرے، اسے پناہ بھی دیں اور محفوظ جگہ پر پہنچا کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے،
یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کہ اگر دشمن بھی پناہ مانگے تو اس کو دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اصل بات ہے کہ یہ ہے دین کی خوبصورتی، کہ جب ایک دفعہ کوئی بھی دشمن آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، اس کو پناہ دے دے۔ آج کتنا لوگ دین اسلام کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ مشرک بھی ہے، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، پھر بھی دیکھو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اب آگے سے دیکھیے کہ مشرکین عرب میں جن سرداروں نے معاہدے توڑے، ان کے خلاف سرگرمیاں دکھائی تھی، ان کے لیے خلاف مراد ہے کہ ان کے لیے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، ٹھنڈک بخشے گا نا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، یعنی مومن لوگوں کے سینے کو شفا دے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیات ہے جنگ کے تنازع میں نا، کہ جو معاہدے کو جیسے کہا جائے خلاف کریں تو پھر ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور ایسے موقع پر کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور پھر کیسے جسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جسے کہا جائے ذلیل و خوار کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کیسے مدد ہماری کرتا ہے نا۔ اور اصل بات ہے کہ اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا دیتا ہے جب آپ حق کے لیے لڑتے ہیں نا، اسلام کا بول بالا کرتے، آپ کے مقصد اسلام کی پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کو، تو ایسے موقع پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور سب سے بات ہے کہ انسان ایسے موقع پر بھی اللہ سے توفیق توبہ کی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے کہ ہم سب دل کی گہرائی سے اٹھتے بیٹھتے جسے کہا جائے توبہ کرتے رہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہم آمین۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے آیت کے اندر کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی اعمال فائدہ نہیں دیتے، یعنی اگر آپ بیسیکلی اگر ایمان نہیں لاتے لیکن بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے جسے کہا جائے دین کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایمان کے بغیر یہ اعمال آپ کو فائدہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب تھے، خصوصاً قریش، سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا نظام ہمارے پاس ہے، ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں تھا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے، یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسے حاجیوں کو پانی پلاتے، ستو پلاتے، پتہ نہیں کتنی مہمانداری کرتے، لیکن بات یہ کہ یہ تو ظاہری اعمال ہے نا، اللہ ایمان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، تو یہ سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں، کون؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی میں لانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا؟
देखिए कैसे हो सकता है एक जो अल्लाह की खातिर काम कर रहा है, आखिरत पर यकीन रखते हुए ईमान लाता है और एक जो बस रिचुअल सी एक नेकियां कर रहा है, पानी पिलाना, मस्जिद हराम को आबाद करना, क्योंकि असल बात है कि ईमान के साथ, ईमान के बगैर ये काम फायदा देगा नहीं। और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, ईमान ला के अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया। ये अल्लाह के हम बराबर नहीं है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और क्या-क्या अल्लाह के रास्ते में अपनी मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, दोनों से, माल से भी, जान से भी। अल्लाह के यहाँ दर्जे में ज़्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं। बता दिया गया कि कामयाब कौन है, कौन लोग फलाह पाने वाले हैं, कौन मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, उनकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। तो नेकी का एक वसी तसव्वुर बता दिया गया। हम में से आजकल क्या होता है ना, कुछ लोग हमको दीन की तरफ बुलाओ, वो कहते हैं हम तो इतना चैरिटी का काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, हमने तो पता नहीं कहाँ-कहाँ अपना हिस्सा डाला हुआ है। बात ये कि और उसके साथ आप भी मतलब बहुत ज़्यादा गुनाह भी करते हो, आप ग़ीबत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बदगुमानी भी पालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे-ऐसे जो आपने नेकी की थी, क्योंकि दीन की बुनियाद असल थी नहीं। एक जिसे कहा जाए मुसलमान घर में पैदा हो गए और लोगों को देखा था कि वो इसी अंदाज से ये काम करते हैं, साथ भी बिदअत भी शामिल थी। तो याद रखिए, ये नेकी नहीं है कि मैं और आप सिर्फ़ वो काम कर लें जो बाप-दादा से सीखा। असल नेकी क्या है? ईमान लाकर अमल सालिह, और अमल सालिह हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं और आप कुरान और सुन्नत का मुताला ना करें। नेकी का मेयार में अमल सालिह में इखलास और साथ-साथ हमें जो नेकी करनी है, क्या खुद साथ-साथ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। अगर नेकी उस मयार पर नहीं होगी, वो गुड अमल तो हो जाएगा पानी पिलाना, लेकिन वो राइचियस डीड नहीं होगा। वो जिसे कहा जाए सालिह अमल नहीं होगा। तो अब देखिए, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ने जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, वो तो अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं, नमाज़, ज़कात और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ऐसा डर दे दे कि हम अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से रुकें और नेकियां करते जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। अब आगे से बताया जा रहा है कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे और आपको मोहब्बत करने का हक़ है। मोहब्बतों में तरजीहात बता दी कि अगर मोहब्बत करनी है तो उसकी क्या तरजीहात होगी, उसको कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इन लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र से मोहब्बत रखें, फिर ये आपके दोस्त नहीं है। अगर अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट्स में से कोई भी एक मुशरिक है या इस्लाम जिसे कहा जाए दीन इस्लाम पर नहीं है, जो आज यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता, तो बात ये है कि ऐसे मौके पर उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह ताला मना करे, अपने भाई हैं, बापों को दोस्त ना बनाओ। अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र से मोहब्बत रखते हैं और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा, सो वही लोग ज़ालिम हैं। कहते अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे खानदान और वो अम्वाल जो तुमने कमाई हैं और वो तिजारत जिसके मंदा पड़ने से तुम डरते हो और रहने के मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, तो इंतज़ार करो। तब तक, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हुक्म ले आए। अल्लाहु अकबर, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। तो क्या बात समझ आ गई? तरजीहात बता दी कि कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, किसको मुक़द्दम रखा जाएगा। ठीक है, खून के रिश्ते हैं, लेकिन असल रिश्ता ईमान के साथ है। ईमान के साथ दोस्ती है, ईमान के साथ दुश्मनी है। अगर ईमान पर है तो इंशाअल्लाह, और अगर आपके ईमान के साथ आपके दीन के काम में मावन है, तो ये आपके बेहतरीन दोस्त हैं, आपके बाप हैं, बेटी हैं, भाई हैं, बीवी हैं, ख़ानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ईमान के बगैर है ये, तो फिर बड़ा ही ख़सारा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, इतनी चीज़ों को गिनवाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बता दिया, जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, तो इंतज़ार करो। ये जो लफ्ज़ है ना, ये इंसान को पता और बस इंतज़ार करो।
اللہ کا حکم آ جائے گا تو یاد رکھے یہ دین، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، یہ سب سے ٹاپ پر ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ٹاپ پر نہیں ہے تو میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اللہ نہ کرے ان کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کریں، آج میں اور آپ اس علم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں نا، قلم کے ذریعے سے جہاد کریں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری ترجیحات بدل جائے، ہماری جو میں محبتوں کے مرکز ہیں وہ بدل جائیں، کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی میں ان محبتوں کو کیسے کیسے کس مقام پر رکھنا ہے نا۔ آج میں اور آپ اپنی پسند کے معیارات کو دیکھیں، ہماری پسند کیا ہے؟ اصل بات ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد مجھے سب سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گی تو بات نہیں بنے گی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتی تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور سب غصے میں آ جاتے، گویا کہ کسی دشمن سے ڈراتے ہوئے فرما رہی ہیں، وہ لشکر تم پر صبح کو حملہ کرنے والا ہے اور شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے، اور مزید فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور بدترین امور بدعات کے جنہیں دین میں ایجاد کیا گیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کا اس کی ذات سے زیادہ مستحق قریب ہوں، اور وہ جو مال ترکہ چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو شخص قرض یا اولاد یعنی محتاج چھوڑ کر جائے تو وہ میری طرف ہے، اور ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور دیکھیں کتنا نقصان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پر، اللہ کے نبی کی محبت کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں تم پر تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت والی سرکشی اور ایسی خواہش نفس جو گمراہ کرنے والی ہے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب سنتوں سے ہٹتے ہیں تو پھر خواہشات گھیرتی ہیں، اور خواہشات گھیرتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی وقت کریں گے جب میں اور آپ علم لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کو جسے کہا جائے مسلمانوں کو عطا فرمایا تو چونکہ یہ آخری امت ہے اور بیت اللہ اس امت کا ایک طرح سے عالمی مرکز ہے، اسی لیے مسجد الحرام میں مشرکوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم الحکیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، لہٰذا وہ قریب ہی نہ آئیں۔ اور آج تک دیکھیے مشرک کافر مسجد حرام تک نہیں آ سکتا، اس کو الاؤ نہیں ہے مکہ مدینہ میں آنا۔ اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو کہ تمہاری تجارت رک جائے گی، تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اکثر لوگ جسے کہا جائے آپس کی جیسے کاروبار بھی ہوتا ہے نا تو کیوں نہیں دشمنی لیتے کہ پھر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے تو ہمارا کام بزنس کیسے چلے گا۔ اصل بات ہے کہ انسان ایسے موقع پر حق کا ساتھ دیں، اور اگر فقر سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے فضل کا سوال کریں۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اور مزید اللہ آپ سے دعا کیا کیجیے اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آمین۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانے والا اور کمال حکمت
والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت عطا کر دے۔ آگے سے بتا دیا یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ ان کے لیے بچنے کی ایک اضافی صورت بھی رکھ دی، اور وہ کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جزیہ دے کر مسلمان ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور یہودی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کا کہنا ہے، اور وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہی ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ خواہ کافر لوگ برا جانیں، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ خواہ مشرک لوگ برا مانیں، برا جانیں، کتنی اہم باتیں نا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتا دیا ہوں، کیوں رسولوں کو بھیجا جاتا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، چاہے کسی کو کیا ناگوار گزرے۔ کتنا اہم ہے اسلام کا کہ ہمیں کیا ہے، کام کرتے جانا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا اور آپ کا کیا حصہ ہے اس جیسے گاجر پیغام کو آگے دینے میں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز پیغام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور کس انداز سے دنیا پرست جو مذہبی رہنما ہیں ان کی ایک طرح سے مسمتی کی جا رہی کہ جو ان کو دین کا حق کا پیغام آگے دینے نہیں دیتی۔ بہت سارے مذہبی رہنما ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے لبادے میں دنیا جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے رہنما اس دور میں بھی ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اس دور میں بھی تھے۔ ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایہا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا، سوچا تھا جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی سونا اور چاندی جمع کرے پھر اللہ کی راہ میں نہ دے، نہ ہی زکوٰۃ اس کی ادا کرے۔ سوچئے نا جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں کتنا تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور کیسے پیشانیاں، پہلو، پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہرگز خیال نہ کریں، جو بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ تو اصل بات ہے کہ آپ سوچیے نا کیسے کل ڈاکا جائے گا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ صدقات دینا شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ۔ اور آپ کو یاد ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زکوٰۃ کو روکنے والا یعنی ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے یعنی ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ انہیں قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے گواہ، اس کے تحریر کرنے والے، گوندنے والے، گدوانے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، حلالہ کرنے والے، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ان سب پر لعنت کی ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے حق جو اللہ کا حکم ہے اس میں اس طرح سے تصرف سے جیسے کام لے، جسے کہا جائے اس انداز سے ہیر پھیر کرے کہ بھئی زکوٰۃ تو بھئی بس یہ کہ اکثر ہوتا ہے نا مائیں اپنے زیور بچوں کو دے دیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ شاید اب بچے ہیں تو ان کو دے دیا تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس طرح کے مطلب ہیر پھیر سے زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ یا کہ زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ جسے کہا جائے آپ کے پاس چاندی ہے اور اسی طرح 7.5 تولہ سونا ہے تو بس زکوٰۃ ہے، جتنا مال ہے اس میں 2.5% آپ کو نکالنی ہے، ورنہ تو دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یاد رکھیے آپ ہر طرح کی شر سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی یقیناً اس سے اس کے مال کا شر زائل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا دیکھیے مال میں خسارہ ہوتا ہے نا، نقصان ہوتا ہے، تو کیا ہے اس سے اس کے مال کا شر زائل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل کھول کر جو بھی زکوٰۃ ہے بلکہ اور زیادہ ادا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر میں تبدیلی کرنا یا اس کی پاسداری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن سے ایک کیلنڈر تجویز فرمایا جس میں سال میں 12 مہینے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ان کی پاسداری نہ کرنا یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا یہ دراصل کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں کیا کرو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے حرام کی اس کی گنتی پوری کر لیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے ایسے ہیر پھیر کرتے ہیں، مہینوں کو بدلتے ہیں اور اس انداز سے اللہ کے حکموں سے کھیلتے تو پھر انجام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ صدورنا، اللہم آمین۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے عذاب کی دھمکی دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے بھاگنے والے جو نہیں جہاد میں جانا چاہتے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل
الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، نکلنا ہی نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہوں؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا، اور اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ بتا دیا گیا نا کہ بات یہ ہے کہ جو دنیا کے مال و متاع کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ کیسے اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں علم سے، قلم سے، اپنے نفس سے جہاد کریں گے؟ اصل بات ہے کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے نا، دنیا کی محبت، یہ ہر فساد کی جڑ ہے، انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ تو بات یہ کہ اس کے بعد جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ جسے کہا جائے اس کے بعد کوئی نہ، یعنی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شر ہے، یاد اللہ کے ساتھ اس کے رسول سے جو محبت ہے نا، وہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکلیں، کام کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہا جائے جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالے۔ اسی لیے کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو ہلکے اور بھوجن اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جان گئے نا؟ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ یاد رکھیے میدان جنگ سے وہی فرار حاصل کرتا ہے جو کہ جس کا دل ایمان سے خالی ہے نا۔ اور منافقین، اب دیکھیے منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ جہاد سے فرار چاہتے ہیں نا، نہیں چاہتے کہ ہم جسے کہا جائے جنگ میں جائیں اور ہم جسے کہا جائے مطلب وہاں جا کے ہمیں مار دیا جائے، تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے موقع پر جنگ سے فرار۔ تو منافق چونکہ مفاد پرست ہوتا ہے، جہاں اسے اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے، مفاد نظر آتا ہے، سب سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں ذاتی مفاد دکھائی نہ دے وہاں وہ اپنا مختلف بہانوں سے، ہیلوں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا۔ بہت سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور بالکل پک کر تیار تھے، جن پر مدینہ والوں کی غذا کا انحصار تھا، لمبا سفر تھا، ذاتی راہ کی بےحد کمی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم سے مقابلہ۔ منافق اس جہاد میں شرکت کو خودکشی سمجھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مال و اسباب تو کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ مال و اسباب پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے وہ مختلف بہانے کر کر کے اجازت طلب کرنے لگے، اور کیا کہنے لگے، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون۔ اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس جنگ کے پیچھے کتنا کچھ فائدہ۔ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اگر نزدیک سامان ہوتا، یعنی سامان ہوتا اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ دیکھیے قسم کھانا کس کی علامت ہے؟ منافق کی، کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو انہیں کیوں اجازت دی؟ یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور تو جھوٹوں کو بھی جان لیتا، تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ایکسکیوزز نہیں تلاش کرتے، بس وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے اور چل پڑتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو ایکسکیوزز نہیں مانگتے اس سے کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنی شک میں حیران پھرتے ہیں۔
اللہ اکبر، اپنی شک میں جسے کہا جائے وہ حیران کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ کیا رویہ ہے منافقین کا! اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچا لے کہ آپ دیکھیے اتنا ایسا جسے کہا جائے جنگ تبوک کی جو اتنا لمبا سفر سب کچھ دادے رہا کہ کتنی کمی تھی، ہر طرف جسے کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں ہر ایک کو نکلنا تھا، ہر ایک نے نکلنا تھا، لیکن ایسے موقع پر دیکھیے منافق کا حال کیسے بہانے بنانا نا، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کر کے جنگ سے پیچھے رہ جانا، کیونکہ اس کو فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا نا، اس کو ظاہری اسباب پر رکھ کر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اس کے بعد تو ہلاکت ہے، اور ہلاکت میں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کا دین کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا لے۔ اور منافقین کی مسلمانوں کے صدقات، جب مسلمان جنگ تبوک کے موقع پر صدقات کی ضرورت تھی، ایسے موقع پر وہ آپ دیکھیے منافقین کی تانہ زنی، لیکن اس سے پہلے اہل ایمان ہر حال میں کامیاب ہے نا۔ مسلمان کا جو رویہ ہے کہ وہ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ کامیاب، یعنی مراد ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر سمینا تانا کہتا ہے نا، تو اسی لیے کہا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلائے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ انتظار کریں، کامیابی کس کی ہے؟ اہل ایمان کی کامیابی ہوگی، اور جو اس انداز سے منہ پھیرنے والے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر عذاب ہی آتا ہے نا۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک میں آپ دیکھیے معاشی حالات نہایت سخت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل فرما رہے تھے، منادی کے صدقات جمع کر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر میں جو کچھ تھا لے کر سارا حاضر ہو گئے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا کچھ لے کر نہیں آئے، لیکن بات ہے کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے ایک یہودی کی مزدوری کی، مراد ہے کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک یہودی کی مزدوری کی، جو کچھ ملا آدھا لے کر حاضر ہو گیا۔ ایسا کوئی ایک مسلمان نہیں تھا، کئی اشخاص کی یہی حالت تھی۔ منافقین جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو صدقہ لے جاتے ہوئے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، اور اگر کوئی زیادہ صدقہ لے کر آ رہا ہوتا تو اس پر ریاکاری کی تہمت لگا دیتے کہ یہ تو شو آف کر رہا ہے، اپنے پیسے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ دیکھے منافق ہے۔ اور اگر کوئی غریب تھوڑا سا سامان لاتا تو اسے کہتے کیا اتنا صدقہ کرنے سے تم قیصر کو فتح کرنے چلے ہو، یعنی ٹونٹ کرنا، کیا اتنا صدقہ کرنے سے تم قیصر کو فتح کرنے چلے ہو، یہ تمہیں کیا فتح کروا دے گا۔ وہی بات ہے نا، جن کی نظر اسباب مال پر ہوتی ہے تو ان کی جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا، ان کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے پھر وہ اسی انداز سے ہوتی ہے۔ اور آج بھی ایسے رویے بہت ہیں کہ ایسے موقع پر جسے کہا جائے مسلمان مطلب عام ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ تمہارے دین پڑھنے سے صرف کیا ہو جائے گا، کیسے پورا معاشرہ بدلے گا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنا حصہ تو ڈالیں، کچھ تو کوشش کریں، باقی کرنا نہ کرنا کروانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تانگ کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے یہ رویوں سے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا یہ رویہ ہو، یعنی مسلمانوں کے صدقات پر کیسی تہمت لگاتے تھے نا، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات پر نظر رہتے تھے۔ اصل بات ہے کہ یہ منافق تو ہے ہی نا مفاد پرست کے نا، جو دیں ان پر تہمت لگائیں گے، اور نظر رہتی تھی کہ جو صدقہ خیرات اللہ کے نبی دے رہے ہیں ان پر نظر رکھتے تھے کہ کسی طرح ہمیں مل جائے۔ جبکہ یاد رکھیے، جبکہ صدقہ تو صرف مستحق لوگوں کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بتاتی کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلس اور محتاج اور ان کی وصول کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب مطلوب ہے، اور غلاموں کی آزاد کرنی، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اکثر لوگ مصارف زکوٰۃ پوچھتے ہیں نا کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو یہ کیٹیگری ہے فقراء، مساکین عاملین جو کام کرنے والے ہیں، اور مؤلفت القلوب یعنی دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے نا، جیسے ہوتا ہے نا ایک طرح سے کوئی نان مسلم ہے، اس کو اسلام کی طرف اس کا رجحان ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر تعلیف قلب کے لیے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفی رقاب اور گردنیں چھڑانے والے، اور ساتھ ساتھ والغارمین جو قرض میں دبے ہوئے، یعنی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اور اللہ کے راستے میں، یہ سب کیا ہے بتا دیا نا کہ اللہ کے راستے اور مسافر، ان سب پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور جسے کہا جائے کمال حکمت والا ہے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا طرز عمل، منافق اچھے کاموں سے رکتے ہیں اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ بتا دیا منافق مرد و منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، اور خرچ کرنے سے ہاتھ جسے کہا جائے بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔ بے شک منافقین یعنی منافق نافرمان ہیں۔ بتا دیا کیا؟ اللہ اکبر کہ یہی نافرمان ہے۔ اور آگے سے یہ بھی بتا دیا کیا؟ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں اور سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان منافقت سے بچا لے۔ دیکھیں نا، خود بھی رکتے ہیں، اور جسے کہا دوسروں کو روکتے بھی ہیں اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیے اہل ایمان کا طرز عمل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ کے دوست ہیں۔ بتا دیا کہ مومن اب اس جسے کہا جائے یہ جو ساری خوبی بتائی گئی ہیں، اس میں اپنے دوستوں کو چیک کر لیجیے کہ کیا آپ کے دوست بھی واقعی ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے ہیں، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ انشاءاللہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کر دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اب آگے سے منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حرکات کو کفر قرار دیتے ہوئے فرمایا کیا؟ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے کہ انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کی بات کفر کیا، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل
سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضروری صدقہ کریں گے اور ضروری نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے ہیں، مومنوں پر تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا بات پتہ چلی؟ یہ جو وعدہ ہے نا کہ دے کے نہ دینا، وعدہ خلافی، یہ نفاق کا حصہ ہے، اور اسی کی سزا بتا دی۔ ہم سزا بتا دی کہ کیا ان کا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وعدہ خلافی سے بچائے، اور یہی ایک جسے کہا جائے منافقین کا رویہ ہوتا ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا برا انجام ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا لے۔ دعا کیا کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ فرح المقلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اور وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ بس وہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئے اس کے بدلے کہ جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ اس کو تو نوٹ کر کے رکھ لیجیے کہ جب اللہ کی نافرمانی کری تو اس کو یاد کر لیں، جب فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس کے بعد انسان ہنستا کم ہے اور روتا زیادہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ جب گناہ کرتے تو گناہ کی لذت کتنی دیر تک ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو غم پڑتا ہے، اگر آپ کا نفس لوامہ ہے تو وہ جو غم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم جب گناہ کرتے تو گناہ کی لذت تو چلی جاتی ہے، لیکن وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر انسان ڈپریشن، انزائٹی اور ہوتا ہے۔ تو بات ہے کہ بس وہ کم ہنسے اور بہت زیادہ روئے اس کے بدلے کہ جو وہ کمائی کرتے رہے، بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کرے۔ آپ دیکھیں کیسے اجازت طلب کریں گے، تو کہتے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کے قبر میں کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جسے کہا جائے مطلب منافقت سے بچا لے کہ جو انسان کے لیے دیکھیں کتنا وبال ہے نا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، نہ ان کی جنازے میں شریک ہونا ہے اور نہ جسے کہا جائے ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کسی عذر کی بنیاد پر جہاد سے پیچھے رہ جائیں، بعض اوقات انسان کی عذر کے یعنی آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت نہیں ہے، اب آپ جسے کہا جائے جہاد سے ایسے موقع پر پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا کہ منافقین کے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی مذمت اور ان کی سزا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله والله غفور رحيم۔
ना कमज़ोरों पर कोई हरज है और ना बीमारों पर। अगर आप कमज़ोर हैं, छोटे हैं या ज़ईफ़ हैं, कोई हरज नहीं, ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर जो वो चीज़ नहीं पाते जो खर्च करें। है ही नहीं सवाल, तो किसी जंग पे निकले, जब वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खुलूस रखें, बस नियत हो खुलूस हो की तरह, यानी साथ है तो हर हाल में उनका साथ, यानी किसका? अल्लाह और उसके रसूल के मिशन का। नेकी करने वालों पर एतराज़ का कोई रास्ता नहीं और अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। इनको जो रोके हुआ था क्या? उज़्र रोके हुआ था कि सवारी नहीं है, बहुत कमज़ोर है, बीमार है। तो ऐसे मौके पर चूँकि इनका इख़लास अल्लाह और उसके रसूल के मिशन के साथ है, तो फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। और ना उन लोगों पर कि जब भी वो तेरे पास आते हैं ताकि तू उन्हें सवारी दे दे। तो तूने कहा मैं वो चीज़ नहीं पाता जिस पर तुम्हें सवार करूँ। तो वो इस हाल में वापस हुए कि इनकी आँखें आँसुओं से बह रही थी, इस गम से कि वो नहीं पाते जो खर्च करें। एतराज़ का रास्ता तो सिर्फ़ उन लोगों पर है जो तुझसे इजाज़त माँगते हैं। हालाँकि वो दौलतमंद हैं, वो उस पर राज़ी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएँ और अल्लाह उनके दिलों पर मोहर कर दी। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर कर दी, सो वो नहीं जानते। व तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यअलमून। वो जानते ही नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में कितना फ़ायदा है। आज मान लेते उस वक़्त तो क्या होता? दुनिया भी सँवर जाती और आखिरत भी अल्लाह की रज़ामंदी से मिल जाती। तो बात ये है कि असल फलाह असल कामयाबी अल्लाह को राज़ी करने में है। जान हो, माल हो, टैलेंट हो, कोई भी हुनर है, कोई भी स्किल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है, जब आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, तो फिर जाके हक़ अदा होता है। आज अगर अल्लाह ताला ने आपको आँखें दी हैं, इन आँखों का हक़ यही है कि इनसे अल्लाह का कलाम पढ़ें, हर वो अच्छा काम करें जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। लेकिन अगर इसका हक़ नहीं अदा करेंगे, बेहयाई की चीज़ें देखेंगे, तो बात ही कैसी चीज़ों से तो अल्लाह राज़ी नहीं होता और वक़्त आता है कि गुनाह करते-करते दिलों पर भी मोहर लग जाती है। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के दिल पर इल्म आने के बाद मोहर लगे और जब इल्म के बाद जो मोहर लगती है तो दिल और सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन पैगामात को सुनकर इस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। सबसे पहले देखिए कि मोमिनों की सिफ़ात अपनानी है, शैतान के धोखे में नहीं आना, मुनाफ़िक़ाना तर्ज़ अमल से बचना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर फ़ैसले पर राज़ी रहना है, नाशुक्री के रवैयों से बचना है क्योंकि नाशुक्री से नेमत छिन जाती है, दिलों में उल्फ़त पैदा करना है, अल्लाह के फ़ज़ल ही से ये मुमकिन है। क़ुव्वत ईमान क़लील मोमिनों को कसीर काफ़िरों पर गालिब कर देती है, तो अपने अंदर क़ुव्वत ईमान पैदा करना है, अपनी और अल्लाह के घरों की सफ़ाई का ख़ास ख़्याल रखना है, हर मामले में दीन का फ़ायदा देखना है और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना है। सदक़े को खुशदिली के साथ अदा करना है, आपस की अदावत और इख्तिलाफ़ात से बचना है और अगर मुख़ालिफ़ फ़रीक़ सुलह पर राज़ी हो तो सुलह कर लेनी है। मस्जिदों को आबाद करना है, हर उस काम से बचना है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। नेकी का मौका मिले तो उसको फ़ौरन कर लेना चाहिए। नेमतों की हिफ़ाज़त के लिए गुनाहों से बचना है, हर तरह की ख़यानत से बचना है, अपने माल और जान को अल्लाह के रास्ते में लगाना है, दोस्ती का मेयार ईमान को बनाना है, दुनियावी मोहब्बतों को दीनी मोहब्बतों पर तरजीह नहीं देना, लोगों का माल नाहक तरीके से खाने से बचना है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है, अल्लाह ताला से किए वादे को पूरा करना है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, जहन्नम की आग से बचने के लिए शऊरी तौर पर दुआ करनी है, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में लगाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने लिए इंशाअल्लाह दुआ कर लीजिए। आप में से अगर कोई भी शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ अपनी हैंड रेज़ कर दीजिए और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी थी और आप लोग सब आ गए। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल कर ले। आई नो कि मैं जानती हूँ मंडे भी छुट्टी है, लेकिन बात वही है कि हमने मुसलसल देख रहे हैं ना कि वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहते हैं जो हर हाल में यानी हर तरह से अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को जिसे कहा जाए कुछ ना कुछ वक़्त या माल या अपनी सलाहियत को दें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर भी आना अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपके लिए मीज़ान में ये वज़्न नेकी बना दे और आप सब से ये कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। चलिए अगर आप मैंने आपको ना अनम्यूट नहीं किया, 1 सेकंड रुक जाइए। अगर आप में से कोई अपने आप की शेयरिंग देना चाहते हैं तो दें, आपकी शेयरिंग बहुत फ़ायदा करती है ना कि आपने क्या सीखा, कोई एक बात अगर आप कहना चाहते हैं तो जी, आप लीजिए माइक इंशाअल्लाह। जी, सिस्टर फ़हमीदा। क्या? जी सिस्टर, ये जो आज जो है, पहले तो ये तकरीबन चीजें तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं, हदीस में भी आती हैं और कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। हुँ, 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 लेकिन ये चीज मुझे बड़ी डराने वाली लगी कि जब हम किसी को ये वादा करते हैं कि भी हुँ, हम आपको ये कुछ देंगे, सही तो कह फिर हमारा जब हमारे पास फिर पैसा होता है ना, तो हुँ, हम दुनिया की लालच इस तरह आ जाती है कि हम वो जी, वादा भी भूल जाते हैं और बखील भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये बड़ा एक फिर नफाक पैदा हो जाता है और हुँ, नफाक वही है ना कि फिर हम पैसे खर्च करने से, तो ये है कि एक तो वादा करें तो फिर सोच समझ के करें अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं इस पे पूरी उतरूँ और जब याद आए तो ये वो फौरन उसको अदा करें क्योंकि ये अल्लाह से किया हुआ वादा है। सुभान अल्लाह। जी, जी, मुझे क्योंकि मैं अक्सर मेरे से यही कोताही हो जाती है, कभी मैं भूल भी जाती हूँ किसी को कह हुँ। के, तो मुझे यही बात जो है वो ज़्यादा क्लिक की कि इस पे भी मैंने फ़ोकस करना है और ये जो काम है अपने, इनको निपटाना है। हाँ, यानी जी, इनको शऊर के साथ वही बात है जी, ना कि बेशऊर हो जाते हैं ना, यानी अगर आप करते भी हैं तो आपको फिर ये एहसास भी सम टाइम नहीं होता कि आपने इतनी बड़ी वादा खिलाफ़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि आप भूल भी जाते हैं और सम टाइम ये कि इरादा होता है तो सम टाइम ये कि हम बिला वजह में भी डिले कर रहे होते हैं। आप देखिए ना कि अभी भी देखिए रमज़ान का महीना करीब आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम करना चाहते हैं लेकिन बाज़ औक़ात गफ़लत है, बाज़ औक़ात लापरवाही है, बाज़ औक़ात बेशऊरी है। ये सारी चीज़ें मुझे और आपको बेसिकली एक तरह से अल्लाह के रास्ते में काम करने से रोकती है ना। ऐसे मौके पर वही साबित कदम रहता है जो वाक़ई शऊर के तौर पर और मुनाफ़िक के बारे में ना कि वो बेशऊर हैं, यानी वो जो कुछ कर रहे हैं उनको एहसास भी नहीं होता ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। आप में से कोई और करेगा शेयरिंग? और अगर नहीं करता तो इंशाअल्लाह कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे जो मैं और आप सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह मंडे को भी आपकी क्लास है। आई नो कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन ये दौरा कुरान, ये खुलासा कुरान, नॉट द दौरा कुरान, ये खुलासा कुरान तो चलेगा इंशाल्लाह। और 30th इंशाल्लाह होपफुली जो अप्रैल पे कंप्लीट होगा। बस अल्लाह ताला हमसे करवा ले और हमें इतनी तौफीक दे के इस अमल के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह मंडे आपसे मुलाकात होगी बिइज़्निल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम